احادیث مبارکہ زکوٰۃ کے حوالے سے تعلیمات ملتی ہیں، ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا کلام فرمائیں۔ جو کچھ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں عطا فرمایا اس کی وضاحت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث کی صورت میں عطا فرمایا۔ بتائیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص اپنی ذمہ داریوں کو وہ ادا کرتا ہے تو اس وقت حقیقت یہی ہوتی ہے اذا ادیت الزکاۃ فقد قضیت ما علیک، جو کچھ تمہارے اوپر لازم تھا سب سے پہلی بات تو ہے تو سرخرو ہو چکا ہے، واہ، اور جو تمہاری ذمہ داری تھی وہ تو نے اس کے نبھا دیا، نمبر ایک۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من ادا زکاتہ مالہ فقط ذہب عنہ شرہ، مال کا ایک اپنا شر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس وقت کوئی آدمی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے وہ شر زائل ہو جاتا ہے۔ واہ، اور وہ شر کیا ہے؟ سب سے پہلے جب آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ کی بارگاہ میں اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا مال بھی تیرے لیے ہے، میری جان بھی تیرے لیے، آہا، اور اللہ رب العزت نے اس کی آزمائش کے لیے دو چیزوں کو نافذ کر دیا۔ واہ، وہ کیا؟ جہاد کو لازم کیا ٹھیک ہے، کہ دیکھتا ہے کہ کیا تو اس دعوے میں سچا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے اپنا جان بھی تجھے دے دی، واہ، اور پھر مال کی زکوٰۃ کے حوالے سے لازم کر دیا کہ کیا تو اس دعوے میں سچا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کراس چیک ہے جس کو تو سینے سے لگا کے رکھتا ہے، کیا وہ تو میری راہ میں کیا خرچ کر اسے رہا ہے تو کہ نہیں کر دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر حکم بھی یہی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ دعویٰ تو اس کا یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ اے میرے اللہ میں تیرے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہاں پر تو زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے یا نہیں، یعنی یہ دعویٰ دلیل مانگ رہا ہے، یہ دعویٰ دلیل مانگ رہا ٹھیک ہے۔ ہے، اب جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اصل میں یہ سرخروئی حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور یہ مال کا شر ہے کہ اگر یہ کچھ نہیں دیتا تو اس کا مطلب کہ اپنے دعوے کی سچائی میں وہ پورا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بندے کے اندر بخل پیدا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں مال خرچ نہ کروں، جان خرچ نہ کروں، میں اپنے معاملات جو ہیں وہ اپنے آپ اس پر قادر رہوں، اور ایک کرونا وائرس آتا ہے اور ڈھیر کر کے اس کو چلا جاتا ہے، اور ڈھیر کر کے جو نظر نہ اور نظر اللہ آنے جل والا جلالہ وہ کی چمٹا کے رکھتا ہے اپنے ساتھ، اور اس کی چاہت یہ ہے کہ یہ میرے بندے کے اندر یہ بخل ختم ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ بخل ختم ہوتا ہے، جو اس کا مال کا شر ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندے کے اندر بخل پیدا ہو، ٹھیک ہے، اور جو جب زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ اس بخل کو اصل میں وہ ختم کر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری بات جو یہاں پر آتی ہے کہ بندے کے اندر ایک ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ بندے سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو رقم ادا کر، تیرے پاس اتنا مال موجود ہے۔ اچھا، بدنی عبادات جب کرتا ہے تو گویا کہ یہ بدنی عبادات یہ بندہ رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کر رہا تھا، تو نے مجھے صحت دی ہے، تو نے مجھے یہ دی ہے۔ وہ بندہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں اس طرح سے ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو بندہ ناشکری سے باز آتا ہے تو یہ مال کو ادا کر کے کہ میرے اللہ تو نے مجھے مال دیا ہے، اب میں تیری بارگاہ میں یہ بھی پیش کر رہا ہوں، تیرا مال تھا، تیری امانت تھی، تیری راہ میں تیری بارگاہ میں اور تیرے حکم کے مطابق پیش کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اور پھر یہ ہے کہ بندہ جب مال اس کے پاس جمع ہوتا ہے وہ دنیاوی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ زکوٰۃ ایسا ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ اس کو دنیا کی رنگینیوں سے پیچھے لے کر آتی ہے، واہ، چونکہ یہاں پر جب بندہ اپنی رضا کو رب کی رضا میں گم کر دیتا ہے تو پھر دنیا کے عللے تللے کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، میرے اللہ یہ تو میرا مال ہے، میری تو جان بھی تیرے لیے حاضر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ایک اور بات جو مال کا شر ہے، بندے کے اندر تکبر، سرکشی، غرور، گھمنڈ، وہ جب یہ پیدا ہوتا ہے اور جب بندہ اپنے آپ کو اطاعت و انقیاد میں لے آتا ہے کہ میرے اللہ دیکھ میں جو تو چاہتا ہے میں وہ کر رہا ہوں، اس وقت تکبر وہ کلا کم ہو جاتا ہے، کم از کم اور نہیں تو کم از کم وہ ریوز ضرور ہو جاتا ہے، وہ نیچے کی طرف آتا ہے۔ اور پھر مال کا شر ایک اور صورت میں یہ آتا ہے کہ بندہ ناداروں سے وہ دور ہوتا ہے، پیسہ جس کے پاس ہے وہ ڈرتا پھرتا ہے کہ یہاں پر میرا مال کہیں مجھ سے مانگ نہ لے، کہ ایسا نہ ہو جائے، اور جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو گویا کہ وہ ناداروں کے قریب ہو جاتا ہے، ان کی دعاؤں کے قریب ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور وہ شر جو ہے جو مال کا شر ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات جو یہاں پر مال کو اگر کوئی شخص محفوظ رکھنا چاہتا ہے اس کا بہترین گویا کہ یہ مال کی حفاظت کا بہترین جو چوکی داری ہے وہ چوکی داری بھی جو ہے وہ بھی زکوٰۃ کی صورت میں واہ واہ کیا اچھی بات ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، لوگوں زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ واہ، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آج کے لوگوں کو سمجھانا ہم چاہیں کہ جو
انشورنس کرانے کے لیے نکل جاتے ہیں، حرام راستہ اختیار کرتے ہیں، مختلف ہی مسئلہ ہے، ظاہر اس پہ کلام ہے، تو ہم اس طرف نکل جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا انشورنس ہے جو سرکار علیہ السلام نے اور اللہ نے دے دیا کہ اگر آپ مال کی زکوٰۃ نکال دیں تو آپ کا مال جو ہے سیکیور ہو گیا.